السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. तमाम किस्म के तारीफात
اللہ احکم الحاکمین الہ العالمین رب العالمین کے لیے انگیت لادادات درود و سلام ہوں امام المرسلین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اطہر و اعلی پر برادران اسلام، دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے ہم اکثر ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعائیں کرنا ہے۔ پتہ نہیں وہ انسان ہمارے لیے دعا کرے گا یا نہیں کرے گا، مگر چند اعمال ایسے ہیں کہ جن کے اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق کہ جن کے نامہ اعمال کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے، وہ انسان کے لیے دعا کرتی ہے، اور وہ مخلوق وہ ہے کہ جس کی صفات اور جن کی خوبیوں کو خالق ارض و سما نے قرآن مجید میں بیان کیا اور کہا لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ اللہ خالق ارض و سما کی کسی قسم کی کوئی بھی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے وہ وہی کام کرتے ہیں، اس کے علاوہ وہ اور کوئی کام نہیں کرتے۔ تو گویا ایسی مخلوق کی دعا حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین کے حکم، اس کی مرضی اور اس کی منشا کے مطابق ہوتا ہے۔ تو یہ انسان کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دیتا ہے کہ میرے اس بندے کے لیے دعائیں کرو۔ ایک تو فرشتوں کی دعا اور دوسرا اس انسان کا اللہ کے ہاں مقام۔ وہ کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جنہیں اگر ہم اختیار کریں تو ہم فرشتوں کی دعاؤں کو حاصل کر سکتے ہیں؟ ان کے لیے سب سے پہلا عمل ہے سحری کے وقت اٹھنا، سحری کھانا اور سحری کے وقت دعا کرنا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں، امام ابن حبان صحیح ابن حبان نے اس روایت کو نقل کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ وملائکته یصلون علی المتسحرین، اللہ رب العالمین ان لوگوں پر اپنی رحمت کرتے ہیں اور اس کے فرشتے ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو سحری کرتے ہیں، جو سحریوں کے وقت اٹھتے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اور اس کے حضور دست دعا دراز کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور یہ وقت بڑا ہی عظیم وقت ہے، بڑا ہی اعلیٰ اور عرفہ وقت ہے، مقام و مرتبے حاصل کرنے کا وقت ہے، شفائیں حاصل کرنے کا وقت ہے، رزق حاصل کرنے کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ سے بخشش حاصل کرنے کا وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رات کا 2/3 حصہ گزر جاتا ہے تو پھر رب العالمین آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور پھر خالق ارض و سما خود صدائیں لگاتے ہیں، حل میں مستغفرین، حال میں مستغفرین، حال میں مستشفعین، کیا ہے کوئی بخشش کا طلبگار، کیا ہے کوئی رزق کا طلبگار، کیا ہے کوئی مجھ سے شفا کا طلبگار؟ جو مجھ سے رزق مانگے میں اس کو رزق دوں گا، جو مجھ سے شفا مانگے میں اس کو شفا دوں گا۔ ہے کوئی مجھ سے شفا طلب کرنے والا، بخشش طلب کرنے والا،
میرے سامنے دستے دعا دراز ہو کر دے، میں اللہ خالق اور اس کو شفا سے نواز دوں گا اور رزق سے نواز دوں گا اور اس کو بخشش اور مغفرت سے نواز دوں گا۔ بڑا ہی یہ معزز وقت ہے، قیمتی وقت ہوتا ہے جب رات کا آخری حصہ شروع ہو جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب ساری رات اللہ کی عبادت کرتے اور اپنے بیٹے سے پھر کہتے، اے سالم، جب رات کا آخری حصہ شروع ہو جائے، سحری کا وقت شروع ہو جائے تو مجھے بتلا دینا۔ کیونکہ میں نے اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بخشش اور مغفرت رب العالمین سے مانگنی ہے، اس وقت میں نے استغفار کرنا ہے۔ سیدنا حاطب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں سحری کے وقت مسجد میں داخل ہوا تو میں نے مسجد کے ایک کونے سے یہ آواز آتے ہوئے سنی، جو آواز دعا کی صورت میں تھی، اور وہ کہہ رہا تھا انسان، یا ربی امرتنی فاعتعتک وہذا السحر فاغفر لی۔ اے اللہ، تیرے حکم کے مطابق، تیری اطاعت کے مطابق، تیرے حکم کے مطابق تیری اطاعت کرتے ہوئے میں اس وقت آ گیا، یہ سحری کا وقت ہے اور تیرا قرآن میں وعدہ ہے کہ سحری کے وقت مجھ سے جو بخشش مانگتا ہے میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ اے اللہ، تیرے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے، تیرے حکم کی پیروی کرتے ہوئے، فرما برداری کرتے ہوئے سحری کے وقت اٹھ کے میں آ گیا ہوں، اے اللہ اب تو مجھے معاف کر دے۔ حاتب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے قریب جا کے اس کو دیکھا تو وہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دنیا میں ہی جنتوں کی بشارتیں ملی ہوئی، جن سے رب دنیا میں راضی ہو گیا، وہ بھی سحری کے وقت اٹھ کر رب سے بخشش مانگتے ہیں اور سحری کے وقت رب العالمین کے حضور دستے دعا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے فرشتے بھی دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور ان کے لیے رب سے یہ اپیل کرتے ہیں، اے اللہ یہ تیرے بندے اٹھ کر تیرے سامنے آ گئے، اے اللہ تو انہیں معاف فرما۔ تو سحری کھانا، سحری کے وقت اٹھنا، سحری کے وقت دعا کرنا، سحری کے وقت رب سے بخشش مانگنا، یہ ایسا عظیم عمل ہے کہ رب العالمین اس وقت فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگاتا ہے کہ میرے ہی بندوں کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرو۔ تو فرشتوں کی دعاؤں حاصل کرنے کا پہلا ذریعہ اور پہلا سبب یہ ہے کہ انسان سحری کے وقت اٹھ کر رب العالمین سے دعا کرے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمیں یہ حکم دیا جاتا، یعنی نبی علیہ السلام میں، نبی علیہ السلام کے دور میں ہمیں یہ تلقین کی جاتی تھی کہ سحری کے وقت اٹھ کر اللہ رب العالمین سے بخشش اور مغفرت مانگو، یہ ہماری ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں اور ہم پھر 70 بار اللہ سے بخشش اور مغفرت مانگتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ بڑا قیمتی اور بڑا مبارک وقت ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے برکت کا جو ٹائم مقرر کیا ہے اور اس وقت کے لیے نبی علیہ السلام نے دعائے برکت کی ہے، وہ وقت سحری کا وقت ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہم بارک لامتی فی بکورها، اے اللہ میری امت کے لیے جو برکت ہے اس کی سحری کے وقت کے اندر رکھ دے، صبح کے وقت کے اندر رکھ دے۔ تو جب تک ہم صبح کے وقت کام کاج پہ جایا کرتے تھے تو اللہ نے ہمارے کاروباروں کے اندر، ہمارے رزق کے اندر برکتیں رکھی ہوئی تھی۔ جیسے جیسے لوگوں نے صبح کے وقت کو چھوڑ دیا اور لیٹ ہوتے گئے، اللہ نے اس امت کے لوگوں سے رزق اور برکت کو چھین لیا۔ آج رزق زیادہ ہے، پیسہ زیادہ ہے، آج تنخواہیں زیادہ ہیں، لیکن پیسے کے اندر برکت نہیں ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ہم نے جو برکت کا ٹائم تھا اس کو ضائع کر دیا۔ اس وقت ہم سوئے ہوتے ہیں، 12-1 بجے اٹھتے ہیں، پھر ہم کام پہ جاتے ہیں، یہ ہماری روٹین ہے جو بالکل غلط ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صبح کی نماز پڑھیں اور اللہ سے دستے دعا دراز کریں، صبح سے پہلے اٹھیں، اللہ سے دستے دعا دراز کریں، استغفار اور بخشش رب سے مانگیں اور اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ کے سوئے نہ بلکہ تلاوت قرآن کریں، ذکر اذکار کریں،
اور سورج نکلنے کے بعد ناشتہ کرنے کے بعد اپنے کام کاج پہ جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے رزق کے اندر ضرور برکتیں نازل فرمائے۔ تو فرشتوں کی دعائیں جو ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلا عمل سحری کے وقت اٹھنا ہے اور سحری کے وقت رب سے بخشش اور دعا کرنی ہے۔ دوسرا عمل لوگوں کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کرنا، لوگوں کو اچھی بات بتلانا۔ ایسا بندہ جو لوگوں کو اچھی بات بتلاتا ہے اس کے لیے اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، فرمایا ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ وملائکته على السماوات والارض حتى النملة في حجرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الخير۔ فرمایا اللہ رب العالمین، اس کے فرشتے اور آسمان کی تمام مخلوقات، زمین کی تمام مخلوقات، حتیٰ کہ بلوں کے اندر چونٹیاں اور پانی کی لہروں میں مچھلیاں اس بندے کے لیے دعائیں کرتی ہیں جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے، جو لوگوں کو علم دین سکھاتا ہے۔ ایسے بندے کے لیے اللہ رب العالمین کی ہر مخلوق دعا کرتی ہے، اور جو دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، جہاں سے وہ گزر رہا ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ کی ہر مخلوق دعا کر رہی ہوتی ہے۔ سیدنا قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بڑھاپے کا عالم ہے، بوڑھے ہو چکے ہیں، اور آگے کہتے ہیں علمنی شیئا یا رسول اللہ کے رسول مجھے کوئی دعا سکھا دیجئے، مجھے کوئی عمل سکھا دیجئے، مجھے کوئی قرآن کی کوئی آیت سکھا دیجئے، کوئی مسئلہ سمجھا دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے قبیصہ تیرے آنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ تو دین کو سیکھے؟ فرمایا ہاں اللہ کے رسول کسی مقصد کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما مررت بحجر ولا بشجر ولا بمدر الا غفر لك۔ فرمایا جس درخت کے پاس سے گزر رہا تھا، جس دیوار کے پاس سے گزر رہا تھا، جس پتھر کے پاس سے گزر رہا تھا، ہر چیز ہر مخلوق تیرے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں کر رہی تھی۔ تو یہ بڑی عظمت اور شان ہے اس بندے کی جو دین کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، وہ اس کے لیے زمین و آسمان کی ایک ایک چیز، حتیٰ کہ اللہ کے نورانی فرشتے بھی بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ تیسرا عمل جس سے ہم فرشتوں کا ساتھ، فرشتوں کی دعاؤں کو حاصل کر سکتے ہیں، فرشتوں کی مدد ہم حاصل کر سکتے ہیں، وہ ہے اللہ کے گھر کی دیکھ بھال کرنا، مسجد کے ساتھ منسلک ہو جانا۔ مسجد کی دیکھ بھال کرنے والا بندہ، اللہ کے فرشتے ایسے ہیں جن کی اللہ ڈیوٹیاں لگا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان للمساجد اوتادا، بے شک مساجد کے لیے کچھ ایسے لوگ مقرر کیے گئے ہیں، مسجد کے انتظامیہ، مسجد کا امام، مسجد کا خادم، مسجد سے محبت کرنے والے، مسجد کا خیال رکھنے والے کچھ ایسے لوگ ہیں، الملائکۃ جلساؤہم، فرشتے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، فرشتوں کا ساتھ انہیں نصیب ہوتا ہے۔ ان غابوا یفتدونہم، اگر وہ غائب ہو جائیں تو فرشتے ان کو ڈھونڈتے ہیں کہ وہ لوگ کہاں گئے۔ وَإِن مَرِضُوا عَادُوهُمْ، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو فرشتے ان کی تیمارداری آگے کرتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا فِي حَاجَةٍ أَعَانُوا، اور اگر انہیں کوئی پریشانی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، انہیں کوئی حاجت، کوئی کام آ جائے تو فرشتے ان کے معاون بن جائیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کی عیادت کرتے ہیں، ان کو اللہ رب العالمین کا ساتھ نصیب ہوتا ہے جو اللہ کے گھروں کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ چوتھا عمل جس سے ہم فرشتوں کی دعاؤں کو حاصل کر سکتے ہیں اور جن کی دعاؤں کی ہمیں آج انتہائی ضرورت ہے، بڑی اشد ضرورت ہے، کہ جن کی دعاؤں کے بغیر چلنا ہمارا محال ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الملائکۃ یصلون علی احدکم ما دام فی مجلسہ الذی صلی فیہ، فرمایا اللہ کے فرشتے اس بندے کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک تمہارا کوئی ایک نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھ کر
اللہ رب العالمین کا ذکر اذکار کرتا رہتا ہے، ساتھ میں فرشتے بیٹھ کر اس کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ یقولون اللہم ارحمہ، اللہم اغفر لہ، اللہم تب علیہ ما لم یغض فیہ ما لم یحدث فیہ۔ جب تک وہ بے وضو نہیں ہوتا، اس کا وضو ٹوٹتا نہیں ہے، اس وقت تک اللہ کے فرشتے اس کے لیے بخشش مغفرت اور اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ کتنا عظیم عمل ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد انسان اپنی جگہ پر بیٹھ کر اللہ رب العالمین کا ذکر اذکار کرتا رہے اور اللہ کے نورانی فرشتے اس کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہی عمل فجر کی نماز کے بعد کرتا ہے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ مسجد میں بیٹھا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، اور پھر شام کی نماز پڑھنے کے بعد وہ گھر کی طرف لوٹتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بندہ ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا اجر و ثواب لے کر اپنے گھر کو لوٹتا ہے۔ تو یہ بڑی عظمت اور شان کی بات ہے کہ اس کے لیے اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ رب العالمین نے حج اور عمرے کا اجر و ثواب رکھا ہے۔ پانچواں عمل یہ ہے کہ آدمی اللہ کے راستے میں صدقات و خیرات دے۔ آدمی کو جو مال اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے وہ مال وہ اپنے خالق و مالک کے لیے قربان کرے۔ اللہ رب العالمین کے فرشتے روزانہ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ما من یوم الا نزلت فیہ ملکان، ہر روز اللہ آسمان دنیا سے دو فرشتوں کا نزول کرتے ہیں، زمین پر وہ اترتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک یہ دعا کرتا ہے اللہم عاتی منفقا خلفا، اللہ جو تیرے راستے میں دے رہا ہے تو اس کو اور عطا کر۔ اللہم عاتی ممسکا تلفا، اللہ جو تیرے راستے میں دینے سے اپنے ہاتھ کو روک رہا ہے، اے اللہ تو جو اس کو دیا ہوا ہے وہ بھی واپس کر۔ تو اللہ رب العالمین کے یہ فرشتے اللہ کے حکم اور اس کی مرضی کے مطابق دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے فرشتوں کی دعاؤں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں صدقات و خیرات انسان کو کرنے چاہیے۔ اگر وہ صدقات و خیرات کرے گا تو اللہ کے فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق ٹھہرے گا۔ کسی کے گھر میں اگر آپ دعوت کھانے جاتے ہیں، آپ کی کسی نے افطاری کروائی، آپ نے اس کے گھر میں افطاری کرنے کے بعد یہ دعا پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ، فرمایا تمہارے ہاں روزے داروں نے روزہ افطار کیا اور تمہارا کھانا نیک لوگوں نے کھایا اور تمہارے لیے اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ تو روزے دار کی افطاری کروانا، اس سے بھی اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ ساتواں عمل یہ ہے کہ انسان رات کو باوضو ہو کر سوئے۔ وضو کر کے سونے والا بندہ بھی فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من بات طاہرا بات فی شعابہ ملک فلم يستيقظ الا قال الملك اللهم اغفر لعبدك فلان فانه بات طاهرا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تم میں سے کوئی بندہ باوضو ہو کر رات کو اپنے بستر پر لیٹ جاتا ہے، جیسے ہی وہ اپنے بستر پر لیٹتا ہے اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اس کے سرحانے کی طرف اس کے سر کی طرف آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور جب بھی وہ رات کو کوئی کروٹ لیتا ہے اور جب بھی وہ رات کو اس کی آنکھ کھلتی ہے، جب بھی وہ کروٹ لیتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے اللہم اغفر لعبدک فلان، اے اللہ تو اپنے اس بندے کو معاف فرما دے، فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا، کیونکہ اللہ یہ طہارت کی حالت میں رات گزار رہا ہے۔ تو یہ بڑا عظیم عمل ہے، رات کو وضو کر کے سونے والا بندہ اس کے لیے اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اور اگر وہ ساتھ میں آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَن يَزَالَ مِنَ اللَّهِ رَجُلٌ وَلَا
لن يزال من الله حافظ ولا يقربك الشيطان. جب بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو ہمیشہ اللہ کی طرف سے ایک محافظ اس کے ساتھ ہوتا ہے اور شیطان پوری رات میں اسے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں دے سکتا. تو ہر قسم کے نقصان سے بچنے کے لیے، رات کی تکلیفوں اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے انسان کو رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سونا چاہیے. چوروں سے انسان کی حفاظت ہو جائے گی، شیطان کے شر سے انسان کو حفاظت مل جائے گی. 8واں عمل یہ ہے جس سے ہم فرشتوں کی دعاؤں کو حاصل کر سکتے ہیں کہ جب کوئی ہم میں سے بیمار ہو جائے تو اس بیمار کی تیمارداری کرنے کے لیے اس کے گھر میں پہنچ جائیں، اس کی تیمارداری کریں. ہسپتال میں ہے تو ہسپتال میں پہنچے، گھر میں ہے تو گھر میں پہنچے. اس سے اللہ رب العالمین کے فرشتے ایک نہیں دو نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا ما من رجل يعود مريضا ممسيا. کوئی بھی مسلمان بندہ جب بیمار ہو جاتا ہے تو کوئی دوسرا مسلمان اس کی تیمارداری کرنے کے لیے اگر شام کے وقت وہاں جاتا ہے، الا خرج معه 70,000 ملک یستغفرون له. اللہ کے 70,000 فرشتے بھی اس کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں جو اس کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. اور جب تک وہ وہاں بیٹھا رہتا ہے، اس کی تیمارداری کرتا رہتا ہے، وہ گویا اللہ رب العالمین کی جنت کے باغوں میں سے باغوں میں بیٹھا ہوتا ہے. 70,000 فرشتوں کی دعائیں پوری رات اس کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹی لگی. پوری رات میرے بندے کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرو. اگر وہ صبح کے وقت جاتا ہے، امام الانبیاء نے فرمایا ومن آتاہ مصبحا خرج معه 1000 ملک یستغفرون له حتى يمسي وكان له خریف فی الجنت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہی عمل وہ صبح کے وقت کرتا ہے تو شام تک اللہ کے فرشتے 70,000 کی تعداد میں اس کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. میرے مریض کے پاس جاتے وقت کرنا کیا ہے؟ اسے جاتے ہی یہ دلاسا دینا ہے اور یہ دعا اس کے سامنے پڑھنی ہے، لا بأس طہور انشاءاللہ. گھبرانا نہیں ہے، یہ بیماری آپ کے گناہوں کا کفارہ ہے، یہ بیماری آپ کے درجات کو بلند کرے گی انشاءاللہ. اور ساتھ میں اس کو دم کرنا ہے اور دم کی دعائیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. یہ کلمات 7 بار مریض پر پڑھ دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے اوپر فرض کر دیتا ہے کہ اللہ اس بندے کو شفا دے دے اگر اس بندے کی موت اس بیماری کے اندر نہیں ہے. اگر وہ بیمار اس بیماری کے اندر مرنے والا نہیں ہے تو اللہ رب العالمین اس بندے کو جلد شفا دے دیتے ہیں. اور اگر اس نے مرنا ہے تو پھر موت کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے. نبی علیہ السلام ایک اور دعا پڑھا کرتے تھے اور وہ دعا یہ ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. جب بھی کسی پریشان کو دیکھیں، جب بھی کسی مریض کو دیکھیں، جب بھی کسی پریشان حال کو دیکھیں، مصیبت کے اندر گرفتار انسان کو دیکھیں تو یہ دعا پڑھ دیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دعا کے پڑھنے کی برکت یہ ہے کہ رب العالمین وہ بیماری، وہ پریشانی، وہ تکلیف آپ کو کبھی نہیں ہونے دے گا. تو یہ مریض کی عیادت کرنے کے فوائد ہیں اور ساتھ میں 70,000 فرشتے بھی اس کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. 9واں عمل ہے مسلمان بھائی کی زیارت کو جانا. کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے جانا، اس سے بھی فرشتے اس کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان رجلا زار اخاه في قرية اخرى فارسل الله له على مدرجته ملكا فلما اتاه عليه قال اين تريد؟ قال اريد اخا لي في هذه القرية قال هل لك عليه من نعمة تردها. فرمایا اس کے پاس جب وہ اپنے بھائی کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین آسمان سے فرشتوں کو نازل کرتا ہے اور فرشتے سے کہتا ہے اس کے راستے میں کھڑے ہو جاؤ اور اس سے بات کرو، یہ کس مقصد کے لیے جا رہا ہے. فرشتہ جب اس سے پوچھتا ہے تیرے جانے کا ارادہ کہاں کا ہے
تو کہاں جا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میں اس بستی میں جا رہا ہوں، اس بستی میں ایک میرا مسلمان بھائی ہے جس کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، جس سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا تیرا اس کا تیرے اوپر کوئی احسان ہے؟ کہا اس کا کوئی مجھ پہ احسان نہیں ہے، میں صرف اس لیے جا رہا ہوں لا غیر انی احببته فی اللہ عز وجل، میں اللہ جل شانہ کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہوں۔ قال فإنی رسول اللہ الیک، تو وہ فرشتہ اسے کہتا ہے میں اللہ کی طرف سے قسم کر کے آیا ہوں تیری طرف، بأن اللہ قد احبک کما احببته فیہ، جیسے تو اللہ رب العالمین کی محبت کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہے، اسی طرح اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ ایک مسلمان بھائی کی زیارت کرنے کا اجر ہے۔ تو محبت ہونی چاہیے بے لوث، کسی وجہ سے نہیں، کسی کے احسان کی وجہ سے نہیں، کسی کے احسان کے نیچے دب کے نہیں۔ محبت ہو تو بے لوث ہو، اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ وعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، اس بندے کا ایمان مکمل ہو گیا جس نے اللہ کے لیے محبت کی، جس نے اللہ کے لیے بغض رکھا، اور جس نے اللہ کے لیے کیا اور اللہ کے لیے ہی روک لیا، ایسے بندے کا ایمان مکمل ہوگا۔ ایسے بندے جو اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے محبت کرتے ہیں، وہ کل قیامت کے دن جب رب العالمین کے سامنے آئیں گے، اللہ جل شانہ آواز دیں گے اور کہیں گے این المتحابین فیہ اليوم اظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی۔ فرمایا آج میرے وہ بندے کہاں ہیں جو دنیا میں میری وجہ سے آپس میں محبت کیا کرتے تھے؟ آج آئے، میں ان سے محبت کرنا چاہتا، آج میں ان سے محبت ایسی کروں گا کہ انہیں اپنے سائے میں جگہ عطا فرماؤں گا۔ آج میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہے۔ تو یہ کتنی خوش نصیبی ہے کہ جب کوئی انسان کسی دوسرے مسلمان سے محبت کرتا ہے تو صرف اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے۔ نواں اور 10واں عمل یہ ہے کہ انسان نماز کے لیے پہلے صف میں کھڑا ہو۔ پہلی صف میں کھڑا ہونے والا بندہ اللہ کے فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق ہے۔ سیدنا برا ابن عازب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف کے لوگوں پر درود و سلام بھیجتے ہیں، ان پر اپنی رحمتوں کو نشاور کرتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے ان کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پہلی صف والوں کے لیے بھی دعا فرمائی۔ سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں، کان یصلی علی الصف الاول ثلاثا، پہلی صف والوں کے لیے نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ دعا کی، وعلی الثانی واحدہ، اور جو دوسری صف ہے اس کے لیے 1 مرتبہ دعا کی ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اصحابہ تاخرا، نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو دیکھا کہ وہ پہلے صف سے پیچھے رہ رہے ہیں، لیٹ ہو رہے ہیں۔ آپ نے ان سے فرمایا تقدموا فأتموا بی ولیأتم بکم من بعدکم، تم میری طرف آگے آگے ملو اور جو تمہارے پیچھے ہیں وہ تمہاری صفوں کو مکمل کریں گے۔ لا یزال قوم یتأخرون حتی یؤخرهم اللہ، کوئی قوم جب پہلی صفوں سے پیچھے رہنا شروع ہو جاتی ہے یہاں تک کہ وہ اتنی پیچھے چلی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین انہیں اپنی رحمت سے ہی محروم کر دے۔ تو پہلی صفوں کو اختیار کرنا چاہیے، پہلی صف میں جگہ حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ کے فرشتوں کی دعاؤں کا انسان مستحق ٹھہرتا ہے، اللہ کی رحمت کا انسان مستحق ٹھہرتا ہے۔ 11واں عمل یہ ہے کہ کسی کی عدم موجودگی میں انسان، وہ بندہ یہاں موجود نہیں ہے، اس کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کے لیے بھی اللہ کے فرشتے ساتھ میں کھڑے ہو کے دعائیں کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعوت المرء المسلم لأخیہ بظہر الغیب مستجابۃ عند رأسہ ملک موکل، فرمایا جب کوئی بندہ اپنی کسی مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ دعا
قبول ہوتی ہے، مستجاب ہوتی ہے، اور اس کے سر کے بعد اس کے پیچھے ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، ملک موکل کلما دعا لأخیہ بخیر، جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے خیر کی دعا کرتا ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے قال الملک الموکل بہ آمین، اے اللہ اس کی دعا کو قبول کر، وَلَكَ بِمِثْلِهِ، اور اس کی مثل اسے بھی عطا کر، جو یہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے کر رہا ہے اسے بھی وہ کچھ عطا کر۔ سیدہ ام درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ کے 200 سے زائد دوست ہیں، اور وہ روزانہ اپنے 200 سے زائد دوستوں کے نام گنتے اور پھر ان کے لیے دعا کرتے۔ فرمایا میں نے کہا آپ روزانہ اپنے دوستوں کے لیے دعا کرتے ہیں، تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں افلا ارغب ان تدعو لی الملائکہ، کیا میں اس بات کو پسند نہ کروں کہ ان کے لیے دعا کرنے کی وجہ سے اللہ کے فرشتے میرے لیے دعا کریں۔ تو یہ فرشتوں کی دعاؤں کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے کہ جب کوئی مسلمان موجود نہیں ہے تو اس کی عدم موجودگی میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرنا۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں لی ستۃ ادعوہن بسحر، میرے 6 دوست ایسے ہیں، 6 لوگ ایسے ہیں کہ جن کے لیے سحری کے وقت اٹھ کے میں دعا کرتا ہوں۔ احدہم الشافعی، ان میں سے ایک میرے استاد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تو یہ صحابہ کا عمل ہے کہ وہ، اور محدثین کا عمل ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں ان کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ اور ہماری حالت کیا ہے کہ جب بندہ آ رہا ہوتا ہے تو ہم اسے بڑے اچھے انداز میں ویلکم کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں حاجی صاحب، چودھری صاحب، اس کی طریقوں کے پل باندھ دیتے ہیں، اور جیسے ہی وہ بندہ ہمارے پاس اٹھ کے جاتا ہے تو ہم اس کی قیمتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے بندوں، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کیجیے۔ اگر آپ کسی کا اچھا نہیں کر سکتے تو اس کا برا بھی مت سوچیے، اگر کسی کو فائدہ نہیں دے سکتے تو اس کو نقصان بھی مت پہنچائیے، اور آپ اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کریں، اللہ رب العالمین آپ کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دے گا کہ تم میرے اس بندے کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرو، اس کے لیے آسانیوں کی دعا کرو۔ فرشتے اس بندے کے معاون اور مددگار بن جاتے ہیں۔ جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے، اس کے لیے دعائیں کرتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہ 11 اعمال جو ہیں ان کو اختیار کریں اور اللہ کے فرشتوں کی دعاؤں کو حاصل کریں۔ پہلا عمل ہے سحری کے وقت اٹھ کر اللہ سے دعا کرنا، سحری کھانا، سحری کے وقت بخشش اور مغفرت مانگنا۔ دوسرا عمل ہے کسی مسلمان کو خیر کی بات بتلانا، اچھی بات بتلانا۔ تیسرا عمل ہے مسجد کی دیکھ بھال کرنا۔ چوتھا عمل ہے کہ انسان نماز پڑھنے کے بعد اپنی نماز کی جگہ بیٹھ کر ذکر اذکار کرتا رہے۔ پانچواں عمل ہے صدقہ تو خیرات کرنا۔ چھٹا عمل ہے روزے داروں کے روزے افطار کروانا اور اس کے بعد فرشتوں کی دعاؤں کو حاصل کرنا۔ ساتواں عمل ہے رات کو باوضو ہو کر سونا۔ آٹھواں عمل ہے مریض کی عیادت کرنا، اور نواں عمل ہے مسلمان بھائی کی زیارت کو جانا۔ 10واں عمل ہے صف اول میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا، اور 11واں عمل ہے کسی مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنا۔ اللہ رب العالمین ان 11 اعمال کو اختیار کر ان کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ